اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مننت فاکتم، جب کسی کے ساتھ نیکی کیجئے تو اس کی خبر دوسروں کو نہ ہونے دیجئے۔ بحث ہماری آپ جانتے ہیں نصاب اربع میں تھی اور عرض کیا تھا کہ اس میں نصاب اربع میں جو بات ہے چند نقطے ضرور پہلے سے توجہ کر کے رکھیں۔ نصاب اربع کی بحث مفاہیم کلیہ کے درمیان ہوتی ہے، جہاں دو مفہوم کلیوں مفہوم جزئی، وہ جو مفاہیم جزئی ہوتے ہیں ان کے درمیان نصاب کی بحث نہیں آئے گی، کیونکہ ان میں تو تباین ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ یہ نصاب اربع کہتے ہیں یہ حصر عقلی ہے، پانچویں کوئی نسبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ بحث مصداق کے لحاظ سے ہے، افراد کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ دو مفہوم کلی کا جب آپس میں مقایسہ کروائیں گے تو افراد کے لحاظ سے کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو اس کے نقطے تھے پہلے۔ اب یہ ہے کہ چار نسبتیں، چار نسبتوں کے نام بتائیے جی۔ پہلے نمبر پہ نسبت تساوی، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص من وجہ اور نسبت تباین کلی، یہ چار نسبتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی اگرچہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب جو ہے حل ہو جائے، جس کے لیے فرض کریں ایک مرتبہ متوجہ نہیں ہوا پھر اور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ چار نسبتوں پہ اب آپ نے دھیان دینا ہے۔ جب ہم دو مفہوم کلی کو افراد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، دیکھو میں کہہ رہا ہوں افراد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو یہ چار حال سے خارج نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ یہ دو مفہوم کلی ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہیں، جیسے انسان اور ناطق، تو یہ جو ایک دوسرے کے تمام افراد میں شریک ہیں، ان دو کلیوں کو متساوی اور نسبت کو تساوی کلی کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہے انسان اور ضاحک، اب دیکھیں ہر انسان ضاحک ہے اور ہر ضاحک انسان ہوتا ہے، برابر ہیں، اور ان کو سمجھانے کے لیے مساوی والی دو برابر خطوں سے سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو یہ برابر ہیں۔ اور دوسری جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلی دوسری کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، لیکن دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، نہ تمام افراد پر۔ مثال دی تھی انسان اور حیوان کی، ان کو عموم خصوص مطلق کہتے ہیں، ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تھا حیوان اور انسان، ٹھیک ہے، جس پر انسان صادق ہے اس پر حیوان بھی صادق ہے، لیکن عکس تو نہیں ہے، کیونکہ حیوان انسان کے بغیر بھی صادق آتا ہے۔ تیسرا یہ تھا کہ ہر دو کلیاں تنہا بعض افراد میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، ہر دو کلیاں تنہا بعض افراد میں شریک ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان اور ابیض ہے، ٹھیک ہے، پرندہ اور سیاہ ہے، ان میں جو نسبت ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ ہر دو کلیاں جو تنہا بعض افراد میں شریک ہوتی ہیں، ان کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ جیسے پرندہ اور سیاہ جو ہیں یہ دونوں کوے میں جمع ہو جاتے ہیں، کوے میں پرندہ بھی ہے سیاہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اور اسی طرح سفید کبوتر جو ہے، سفید کبوتر پرندہ ہے، سیاہ نہیں ہے۔ سفید کبوتر میں پرندہ سیاہ سے جدا ہو جاتا ہے، اور سیاہ اون میں سیاہ پرندے سے جدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان نام من واجہ اور ایک کاٹنے والا ایک ضرب کا نشان لگائے نا، جہاں ضرب کا نشان آپس میں کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں اس جگہ پہ ملتے ہیں، اور باقی میں جہاں ادھر ادھر ہو رہے ہیں وہاں یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی تباین کی نسبت تھی کہ یہ تباین کی نسبت جو ہوتی ہے یہ ایسے دو مفاہیم کے درمیان ہوتی ہے جو کسی ایک فرد میں بھی کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان اور لا انسان ہے مثلا، پتھر اور حیوان ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگا جان، پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی پھر عرض کر دیا ہے، اور ابھی عبارت کی طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ نسبت و تساوی، نسبت و تساوی وتکون بین المفہومین اللذین یشترکان فی تمام افرادہما۔ نسبت التساوی وتکون بین المفہومین، نسبت تساوی جو ہے یہ دو مفہوموں کے درمیان ہوتی ہے، اللذین یشترکان فی تمام افرادہما، جو اپنے تمام افراد میں شریک ہوتے ہیں۔ کل انسان والضاحک، جیسے انسان اور ضاحک۔ فإن کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان، ہر انسان ضاحک ہے اور ہر ضاحک انسان ہے۔ وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ بِتَشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنْطَبِقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تَمَامَ الْانْطِبَاقِ۔ وَنُقَرِّبُهُمَا، ہم ان دو مفہوموں کو فہم کے قریب کرتے ہیں، کیسے؟ بِتَشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ، ہم ان دو خطوں کو تشبیہ کرتے ہیں، بے تشبیہما، ہم ان دو مفہوموں کو دو خط مساوی سے تشبیہ کرتے ہیں۔ الذین ینطبق احدہما علی الآخر تمام الانطباق، جس میں ایک جو ہے دوسرے خط کے اوپر مکمل طور پر منطبق آتا ہے۔ وَيُمْكِنُ وضع نسبت تساوی علی هذه الصورت، ممکن ہے تساوی کی نسبت کو قرار دیں علی هذه الصورت، اس علی هذه الصورت یعنی اس صورت پر، نیچے دیکھیں نا کتاب میں کیا ہے، یمکن وضع نسبت تساوی علی هذه الصورت، ممکن ہے تساوی کی نسبت کو اس صورت پر قرار دیں۔ بے برابر ہے، مساوی ہے، جیم کے میں نقطے لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بے اعتبار ان هذه العلامت علامت علی التساوی، اس اعتبار سے کہ یہ علامت، وہ برابر خط والی دیکھ رہے ہیں نا کتاب میں، ان هذه العلامت جو برابر ہے، علامت ہے، علی التساوی، تساوی کی علامت ہے۔ کما ہی فی العلوم الریاضیت، جیسا کہ یہ علامت علوم ریاضیہ میں ہے۔ وَتُقْرَأُ یساوی، اور اس علامت کو پڑھا جاتا ہے مساوی۔ وَتَرْفَعَهَا با جا، وَتَرْفَعَهَا، اور اس علامت کی اطراف باجی میں، حرفان، یہ دو حرف ہیں باجی، یرمز بہما الی المفہومین المتساویین، یرمز بہما ان دو حرفوں کے ذریعے سے دو مساوی مفہوم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 آگے جان، نسبت العموم والخصوص مطلقاً
عموم اور خصوص مطلق کی نسبت. وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ يَصْدُقُ أَحَدُهُمَا عَلَى جَمِيعِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآخَرُ. عموم و خصوص مطلق کی نسبت کیا ہے؟ وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ. تکون یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت دو مفہوموں کے درمیان ہوتی ہے. اللذین یصدق احدہما علی جمیع ما یصدق علیہ الاخر. وہ دو مفہوم کے ان میں سے ایک صادق آتا ہے علی جمیع ما یصدق علیہ الاخر، جس پر دوسرا صادق آتا ہے. وعلی غیرہ، اور اس کے غیر پر بھی صادق آتا ہے. دوبارہ جی. وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ نسبت عموم خصوص مطلق جو ہے تکون بین المفہومین دو مفہوموں کے درمیان ہے. اللذین یصدق احدہما علی جمیع ما یصدق علیہ الاخر، کہ جو دو مفہوم جو ہیں یصدق احدہما ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر صادق آتا ہے، تمام پر صادق آتا ہے. وعلی غیرہ، اور اس دوسرے کے غیر پر بھی صادق آتا ہے. وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ الْأَعَمُّ مُطْلَقًا وَلِلثَّانِي الْأَخَصُّ مُطْلَقًا. وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ، پہلے کو کہا جاتا ہے اعم مطلق. پہلا بلا کون سا؟ یہ جو دو مفہوموں میں سے پہلا جو ہے دوسرے پر بھی صادق آتا تھا اور اس کے غیر پر بھی صادق آتا تھا. ٹھیک ہے، اس یقال للاول پہلے کو کہا جاتا ہے العام مطلقاً، عام مطلق، جو کہ مثلا انسان اور حیوان میں حیوان ہوگا، حیوان عام ہے. والثانی الاخص مطلقاً، اور دوسرا اخص سے مطلق ہے، یعنی انسان کل حیوان والانسان، جیسے حیوان اور انسان ہے. والمعدن والفضہ، معدن اور فضہ چاندی. فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَيْوَانِ وَلَا عَكْسَ. پس ہر وہ مفہوم صدق علیہ الانسان جس پر انسان صادق آتا ہے، یصدق علیہ الحیوان اس پر حیوان بھی صادق آتا ہے. پس ہر وہ چیز جس پر انسان صادق آتا ہے اس پر حیوان بھی صادق آتا ہے. ولا عکسا، اور اس کا عکس نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الْحَيْوَانِ بِدُونِ الْإِنسَانِ، حیوان صادق آتا ہے انسان کے بغیر، ایسا بھی ہوتا ہے. وَقَذَا الْفِضَّةُ وَالْمَعْدِنِ، اور اسی طرح فضہ اور معدن ہیں تو اس میں پہلے حیوان اور انسان کی تھی. فضہ اور معدن میں بھلا عام کون بنے گا؟ عام معدن عام ہے، فضہ خاص ہے. ٹھیک ہے. وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ بِتَشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ. وَنُقَرِّبُهُمَا، اس عموم خصوص مطلق کو ہم قریب کرتے ہیں فہم کے. کیسے؟ بِتَشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ غَيْرِ الْمُتَسَاوِي، ان دونوں کو دو خط غیر مساوی سے تشبیہ کرتے ہیں. وَانْطَبَقَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا عَلَى تَمَامِ الْأَصْغَرِ. وَانْطَبَقَ الْأَكْبَرُ، بڑا خط، مِنْهُمَا ان دو خطوں میں سے، عَلَى تمام الْأَصْغَرِ تمام اصغر پر بھی فٹ آتا ہے، منطبق آتا ہے. وَزَادَ عَلَيْهِ، اور اصغر سے زیادہ بھی ہے. وَيُمْكِنُ وَضْعُ هَذِهِ النِّسْبَةِ عَلَى الصُّورَةِ الْآتِيَةِ، ممکن ہے اس صورت کو جو ہے کیا کریں آقا جان، اس ذیل والی صورت پر قرار دیں. وَيُمْكِنُ وَضْعُ، ممکن ہے قرار دیں، عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اس صورت کو قرار دیں. ٹھیک ہے نا، صورت ذیل علی صورت الاتیہ، صورت ذیل پر قرار دیں. ممکن ہے اس نسبت کو صورت ذیل پر قرار دیں. توجہ کرنا، بے اعتبار شکل آپ نے دیکھ لی نا، با اور وہ علامت جو ہے یہ علامت ہے کہ یہ با بڑی ہے ہا سے. بے اعتبار ان هذه العلامت، علامت دیکھ لو وہ جو اس طرح کی الٹی بنی ہوئی ہے.
تدل علی ان ما قبلها اعم مطلقا مما بعدها، اس اعتبار سے کہ یہ علامت دلالت کرتی ہے علی ان ما قبلها، کہ اس علامت سے پہلے والا اعم مطلقہ نام میں مطلق ہے، مما بعدها، اس سے جو بعدها یعنی اس علامت کے جو بعد میں ہے اس سے، یعنی اس میں یہاں جو با ہے یہ مطلب ہے بڑی ہے، کس سے؟ وہ بعد والی جو ہا ہے اس سے، نقطہ لگا دیں تو جیم سے۔ وَتُقْرَأُ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِّن، اور اس علامت کو پڑھا جاتا ہے اعم مطلق من، کما تقرأ فی العلوم الریاضیۃ اکبر من، جس طرح علوم ریاضی میں پڑھا جاتا ہے اکبر من۔ وَيَصِحُّ أَن نَقْلِبَهَا وَنَضَعُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اور صحیح ہے ان نقلبها کہ ہم اس علامت کو الٹا کر دیں، نقلبها یا ان نقلبها، صحیح ہے کہ ہم اس علامت کو الٹا کر دیں، وَنَضَعُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اور اس علامت کو قرار دیں اس صورت پر جو بھی نیچے دیکھو، یہ جناب ہا جو ہے جب وہ جو نشان ہے وہ با کی طرف چلا گیا نا تو یہ جی مطلب ہوگا یہ خاص ہے با سے۔ وَتُقْرَأُ أَخَصُّ مُطْلَقًا مِّن، پڑھا جائے گا کہ یہ جیم اخص سے مطلق ہے من، کما تقرأ فی العلوم الریاضیۃ اصغر من، جس طرح کے علوم ریاضیہ میں پڑھا جاتا ہے اصغر من، کما تقرأ جیسا کہ اس علامت کو علوم ریاضیہ میں پڑھا جاتا ہے اصغر من۔ فتدل علی ان ما قبلها اخص مطلقا مما بعدها، پس یہ علامت دلالت کرتی ہے علی ان ما قبلها اخص مطلقا، کہ اس علامت سے پہلے والا اخص مطلق ہے، مما بعدها بعد والی علامت سے، پس یہ علامت دلالت کرتی ہے کہ اس سے پہلے والا اخص مطلق ہے، مما بعد والی علامت سے۔ تیسرا میرے عزیزو آ گئی بات جی، نسبت العموم والخصوص من وجہ، عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے تیسری۔ وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي بَعْضِ مَصَادِقِهِمَا، نسبت عموم خصوص من وجہ دو مفہوموں کے درمیان ہے، اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقہما، جو اپنے بعض مصادیق میں جمع ہوتے ہیں، وَیَفْتَرِقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِی مصادیق، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے مصادیق میں، تخصو جو کہ اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ، یہ دونوں مفہوم خصوص من وجہ، بین المفہومین دو مفہوم، الذین یجتمعان فی بعض مصادیقہما جو جمع ہو جاتے ہیں بعض مصادیق میں، وَیَفْتَرِقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فی مصادیق، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے مصادیق میں، تخصو جو کہ اسی کے ساتھ مختص ہے، کالطیر والاسود، جیسے پرندہ اور سیاہ، یہاں آپ توجہ کرنا۔ فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْغُرَابِ، اِنَّهُمَا یہ طیر اور اسود جمع ہو جاتے ہیں غراب میں، کوے میں، کیوں جی؟ لِأَنَّهُ طَيْرٌ وَأَسْوَدٌ، اس لیے کہ یہ کوا پرندہ بھی ہے اور سیاہ بھی ہے۔ وَيَفْتَرِقُ الطَّيْرُ عَنِ الْأَسْوَدِ فِي الْحَمَامِ مثلاً، اور پرندہ سیاہ سے جدا ہو جاتا ہے کبوتر میں مثلاً۔ وَالْأَسْوَدُ عَنِ الطَّيْرِ فِي الصُّوفِ الْأَسْوَدِ، اور سیاہ جو ہے وہ پرندے سے جدا ہو جاتا ہے فی صوف الاسود، سیاہ اون میں مثلاً۔ وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ،
وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کو عام من وجہ اور اخص من وجہ کہا جاتا ہے۔ عام من وجہ کیوں کہا جاتا ہے ہر ایک کو؟ کیونکہ اس کے افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے افراد ہیں کہ جو دوسرے کے افراد نہیں ہیں، ان میں ہر ایک کے افراد ہیں جو دوسرے کے افراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، اس لحاظ سے یہ عام ہے اور ہر ایک اخص بھی ہے۔ وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ بِالتَّشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَقَاطِعَيْنِ هَكَذَا۔ وَنُقَرِّبُهُمَا اور ہم ان دونوں کو، عموم خصوص میں واجب والی نسبت کو، إِلَى الْفَهْمِ فہم کے قریب کرتے ہیں، بِالتَّشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَقَاطِعَيْنِ هَكَذَا ہم تشبیہ کرتے ہیں ان کو دو خط متقاطعین جو کاٹ رہے ہیں، ہاکذا جیسا دیکھ رہے ہو ضرب والی نشان ہے، یلتقیان فی نقطۃ مشترکۃ یہ دونوں ملاقات کریں گے نقطہ مشترک میں، ویفترق کل منہما عن الآخر فی نکات تخصہ اور ان دو میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے نکات میں، تخص جو کہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ وَيُمْكِنُ وَضْعُ النِّسْبَةِ عَلَى صُورَةِ الْآتِيَةِ اور ممکن ہے نسبت کو صورت ذیل میں قرار دیں، یعنی کیا؟ یعنی اس عموم خصوص میں واجب والی نسبت کو اس شکل میں لکھیں، ضرب والی شکل میں جیسے بتا رہا ہے، وَيُمْكِنُ وَضْعُ النِّسْبَةِ عَلَى صُورَةِ الْآتِيَةِ اور ممکن ہے کہ اس نسبت کو صورت آتیہ یعنی صورت ذیل میں قرار دیں، صورت ذیل پر قرار دیں۔ با اور کاٹا ذرا والا نشان ہا، اے بین با و ہا عموم و خصوص من وجہ، عموم و خصوص من وجہ ہے۔ اور چوتھی آغا جان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ نسبت التباین، تباین کی نسبت ہے۔ وَتَكُونُ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَجْتَمِعُ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ فِي فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ أَبَدًا۔ نسبت تباین کیا ہے؟ یہ دو مفہوموں کے درمیان ہے جو لا یجتمع احدہما مع الآخر فی فرد من الافراد ابدا، کہ ان میں سے ایک دوسرے کے کسی فرد میں ہمیشہ کے لیے جمع نہیں ہوتا ہے۔ وَأَمْثِلَتُهُ یعنی تباین کی مثالیں، جمیع المعانی المتقابلہ تمام معنی متقابل ہیں، التی تقدمت فی بحث التقابل جو بحث تقابل میں گزرا، وَقَضَى بعض المعانی المتخالفہ اور اسی طرح بعض معنی متخالفہ ہیں، مثل الحجر والحیمان جیسے حجر اور حیمان ہے، وَنُشَبِّهُهُمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَوَازِيَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَلْتَقِيَانِ أَبَدًا مَهْمَا امْتَدَّا۔ وَنُشَبِّهُهُمَا اور ہم ان دو متباینین کو تشبیہ کرتے ہیں دو خط متوازی سے، الذین لا یلتقیان ابدا جو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، مہما امتدا جو جس قدر بڑھتے جائیں، مہما امتدا جس قدر بڑھتے جائیں یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ وَضْعُ التَّبَايُنِ عَلَى صُورَةِ الْآتِيَةِ اور ممکن ہے تباین کو قرار دیں، صورت ذیل پر قرار دیں۔ با اور یہ دیکھو دو خط متوازی، آگے جیم ہے، اے ان با یباینو ہا یہ جیم کہ با مباینے یعنی با ہا کے ساتھ تباین رکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ الحمدللہ یہ مطلب ہمارا تمام ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کرنے لگے ہیں آپ کی خدمت میں، جہاں تک پہنچتے ہیں النسب بین النکیرین الکلیین،
अन्निसबो बैन नकीज़ैल कुल्लियैन, दो कुल्लियों के नकीज़ों के दरमियान निस्बत, दो कुल्लियों के नकीज़ों के दरमियान निस्बत, इसके बारे में बयान करना है, लेकिन आपसे खसूसी तवज्जो का यहाँ तालिब हूँ। दो क्या है जी? अन्निसबो बैन नकीज़ैल कुल्लियैन, दो कुल्लियों के नकीज़ों के दरमियान निस्बत। यहाँ भी आप सुने, अभी तक दो मफ़हूम कुल्ली के दरमियान निस्ब अरबा में से निस्बत को बयान किया है। अभी जो बयान कर रहा हूँ और पीछे कर रहा आ रहा हूँ, मसलन इंसान और नातिक के दरमियान तसावी कुल्ली है, इंसान और हैवान के दरमियान अमूम व खुसूस मुतलक है, इंसान और अबियज के दरमियान अमूम व खुसूस मिन वजह है, इंसान और हजर के दरमियान तबायुन कुल्ली है। ये बयान किया ना अभी आपकी खिदमत में। और इन दो कुल्लियों को ऐनान ऐनान कहते हैं। ये जो दो कुल्लियां हैं, ठीक है या नहीं, इन दो कुल्लियों को क्या कहते हैं? ऐनान। ऐनान इसके मुकाबिल नकीज़ान है, इसके मुकाबिल नकीज़ान है। अब हम रब्त दे रहा हूं बास ताकि पता चले कहां क्या कहना चाहते थे, ठीक है। अब हम दो नकीज़ों की निस्बत को मुशख्खस करेंगे। अब हम दो नकीज़ों की निस्बत को मुशख्खस करेंगे असले बेस से पहले, ठीक। चंद एक नुक्ते मेरे बड़े मुफीद होंगे इंशाअल्लाह, वो ले लें, ठीक है ना। इन दो कुल्लियों की जो नकीज़ों के दरमियान निस्बत बयान कर रहे हैं, इससे पहले चंद एक बातें जरूरी। पहला नुक्ता, जिस तरह ऐनान और खुद दो मफ़हूम कुल्ली काबिल सिद्क बरकसीरीन थे, यानी दो मफ़हूम कुल्ली जो इब्तिदाई थे, जो ऐनान थे हमारे पहले वाले नकीज़ान से पहले वाले, काबिल सिद्क बरकसीरीन थे। इसी तरह नकीज़ैन के दो मफ़हूम कुल्ली काबिल सिद्क बरकसीरैन हैं, यानी दो नकीज़ों के दो मफ़हूम भी काबिल सिद्क बरकसीरैन हैं। पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता जी, जिस तरह दो मफ़हूम कुल्ली यानी ऐनान चार निस्बतों में से एक थी, चार निस्बतों में से कोई एक निस्बत थी, अभी देखा आपने, और मुनहसर थी, पांचवी शक की नहीं थी, पांचवी कोई किस्म ही नहीं थी। इसी तरह दो मफ़हूम कुल्ली के नकीज़ों में भी, दो मफ़हूम कुल्ली के नकीज़ों में भी चार में से एक है, पांचवी नहीं है। दो नुक्ते हो गए जी। तीसरा नुक्ता ये है, तवज्जो रखना, दो कुल्ली के ऐनान में, वो इब्तिदाई चार निस्बतें जो पढ़ी ऐनान, उसको नाम दिया मैंने, जो निस्बत थी दो कुल्ली के ऐनान में, जो निस्बत थी या तसावी की या तबायुन की या मुमखसूस मुतलक की या मिनवाज की, बुरहान की जरूरत नहीं थी, दलील की जरूरत नहीं थी, मसला जरूरी था, बदीही था। लेकिन दोबारा कह रहा हूं, लेकिन इनकी नकीज़ों के दरमियान, निस्ब अरबा की जो नकीज़ों में अभी पढ़ना चाह रहे हैं, इनकी नकीज़ों के दरमियान निस्बत मोहताज बे बुरहान है, दलील की जरूरत है। चूंकि ये अमर नजरी है, जब हम दावा करते हैं, इद्दा करते हैं दो कुल्ली के नकीज़ों में खुद ऐनान की तरह तसावी की निस्बत है, दो कुल्ली की नकीज़ों में भी उनकी खुद ऐनान असली दो जो पहली इब्तिदाई थी उनकी तरह तसावी की निस्बत है, मुमकिन है। कोई कहे मद दलील वल बुरहान अला हाज़ा, इस पर क्या दलील है आपकी कि जिस तरह दो ऐनान वाली दो मफ़हूम कुल्ली में तसावी थी तो उनकी नकीज़ैन में भी तसावी है, दलील क्या है? ठीक, यहां दलील चाहिए आगा जान। नकीज़ैन में जो निस्बत भी बनाएंगे, हर के ऊपर जो निस्बत भी होगी दलील लाने की जरूरत है,
तीसरा नुक्ता। और चौथा नुक्ता ये है कि इन दो कुलियों की नकीज़ों के ऊपर निस्बत के लिए जो बुरहान हम ला रहे हैं उस बुरहान का नाम रखा है तरीक़तुल इस्तिक़सा। तरीक़ा इस्तिक़सा या बुरहान सब्र तक़सीम ये भी कहते हैं, तरीक़ा दवरान व तरदीद। ठीक, ये सारी बातें तरीक़ा इस्तिक़सा, तरीक़ा दवरान व तरदीद, ये हमने यहाँ आपके लिए इसको पेश करना है। अब जनाब देखना ये है कि यार भाई ये तरीक़ा इस्तिक़सा क्या है, सवाल ये आना है ना, फिर बंदा परेशान नहीं होता, पहले से मतलब हल हो। तो ये तरीक़ा इस्तिक़सा क्या है जो दलील के तौर पर तुम लाओगे और इसके जरिए साबित करोगे? तरीक़ा इस्तिक़सा क्या है जी? सवाल जवाब, तरीक़ा इस्तिक़सा ये है किसी भी चीज के बारे में जितने एहतिमालात मुमकिन हैं दे दिए जाते हैं, अकली तौर पर जितने एहतिमाल हैं दे दिए जाते हैं, फिर दलील के जरिए से एक एक एहतिमाल को बातिल कर देते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, वही दलील, ये दलील, एक एक एहतिमाल बातिल करते जाते हैं, फिर आखिर में एक एहतिमाल बच जाता है। ठीक है, वो जो बच जाता है उसकी सेहत साबित हो जाती है। तरीक़ा इस्तिक़सा क्या है? किसी भी चीज के बारे में जितने भी अकली एहतिमालात मुमकिन हैं दे दिए जाते हैं, फिर एक एक एहतिमाल को बातिल करते जाते हैं दलील के जरिए। आखिर में जो एहतिमाल बच जाएगा वो समझो वो ठीक है, वो उसकी सेहत साबित हो जाती है। मिसाल के जरिए समझाता हूं। मसलन अर्ज खिदमत है, कहें कि शराब हराम है, ये मौजू है, मसला ये है शराब हराम है। अच्छा जी, इसकी इल्लत क्या है? क्या सवाल है, क्या माया होना इल्लत हुर्मत है? एक एहतमाल। क्या अंगूर से ली गई है इसलिए हराम है? दूसरा एहतमाल। या क्या फला मखसूस ज़ैक़ा इसलिए हराम है? तीसरा एहतमाल। 4, क्या ये शराब अक्ल को ज़ायल कर देती है इसलिए हराम है? वगैरह वगैरह 5-6 आप एहतमाल दे दें, 3-4 दिए और भी इसी तरह के देते जाएं। ठीक है, जब इस तरह के एहतमाल दे दें और फर्ज कर लें कि ये एहतिमालात मसलन 6 हैं अकली तौर पर, अकल की रूह से ये एहतिमाल 6 बनते हैं। फर्ज कर लें ना, मैंने 4 दी, 2-3 आप दे दें, और फर्ज ये कर लें कि अकली तौर पर इस चीज के एहतिमाल 6 हैं। 6 जब दे दिए, ठीक है, 7वीं है ही कोई नहीं, फिर कहता है, फिर रद्द करना शुरू करता है, माए होना हुर्मत की दलील नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी चीजें माए हैं, पानी, दूध, आब मेवा, मेवा वगैरह जो चीजों का जूस निकालते हैं वो माए हैं, हराम नहीं है। तो बस पता चला कि माया होना हुर्मत की दलील नहीं है। दूसरा एहतमाल जी, अंगूर से ली गई इसलिए हराम है। हम कहते हैं शीरा भी अंगूर से लिया गया है लेकिन हराम नहीं है, बस ये एहतमाल भी बातिल हो गया। इसी तरह एक एक एहतमाल लाते जाएं, बातिल करते जाएं। ठीक है, आखिर में फिर ये कहेंगे अच्छा फिर ये नहीं है, तो इल्लत असली हुर्मत खामर जो है वो उसका मुस्किर होना है, क्योंकि ये अकल को ज़ायल कर देती है इसलिए ये हराम है। ठीक है, और हम देखते हैं कि ऐसा ही है। ठीक है, तो ये एहतिमाल शराब के हराम होने का मुस्कर होना, अक्ल को ज़ायल करना, ये साबित हो जाएगा कि ये इल्लत है शराब के हराम होने की। ठीक है, तो इसका नाम है तरीक़तुल इस्तिक़सा, तरीक़ा इस्तिक़सा, तरीक़ा दवरान व तरदीद। ठीक है, ये है जनाब अली इसका। तो क्या हुआ? तरीक़ा दवरान, किसी भी चीज के जितने एहतिमालात हैं दे दें अकली रूह से, फिर एक एक करके बातिल करते जाएं, आखिर में जो एहतिमाल बच जाएगा वो उसकी सेहत की दलील है।
وہ اس کی صحت ثابت ہو جاتی ہے. جیسے شراب حرام ہے اس کے بارے میں نے چاندے کے احتمال دی ہیں, آپ اور بھی دے دیں, اور فرض کیا ہے کہ یہ احتمال عقلی طور پر 6 بنتے ہیں, ایک ہم نے کہا یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, بس یہ احتمال ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شراب جو ہے یہ عقل کو زائل کرتی ہے اور مسکر ہونا علت ہے, تو یہی احتمال جو ہے ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. یہ ہے ہمارا مطلب. اب یہ ہے کہ یہ مطلب آپ کی خدمت میں میرے خیال میں رہنے دیتا ہوں, ٹائم تھوڑا اوور ہو رہا ہے, لیکن یہ جو باتیں اضافی میں نے کی ہیں نقیضین النسب بین النقیضین کے درمیان آخر میں, یہ بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں. ابھی جب ہم انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کے سامنے اس کو دوبارہ پڑھوں گا, النسب بین النقیضین الکلیین, اور آپ نے یہ جو چیزیں میں نے چاند ایک نقطے بیان کیے اور یعنی اس کا طریقہ کار بیان کی, اگر آپ کو یہ یاد ہوگا یقین دیں یہ مزہ بھی آئے گا اور درس کی بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اس کو پیچھے مطالعے کے طور پر چلو رکھ لیں, پھر 5-6 منٹ اضافی جو یہ آپ کو میں نے بتایا, ٹھیک ہے, وہ جو تھا وہ نقطے ضرور یاد رکھنا. وہ کیا تھے کہ 2 کلیوں کے نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہے, ٹھیک ہے, جس طرح 2 مفہوم کلیوں کے درمیان نسب اربع میں سے کوئی نسبت تھی, اسی طرح ان کی نقیضوں کے درمیان بھی نسبت ہے, اور اس کے لیے چاند ایک نقطے بیان کیے. ایک نقطہ جناب شاباش کیا تھا, جس طرح 2 مفہوم کلی اصلی ابتدائی جس کو عینان کہتے ہیں, وہ 2 مفہوم کلی جو قابل صدق بر کثیرین تھے, اسی طرح نقیضین کے 2 مفہوم بھی قابل صدق بر کثیرین ہیں. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ 2 مفہوم کلی عینان جو ہیں, یار 4 نسبتیں جو ابھی نہیں پڑھی اوپر والی نسبت تساوی تباین تھی, انہی کو عینان کا نام دے رہا ہوں نا, کہنا کہ یہ پتہ ہے عینان کہاں سے آ رہا ہے. یہ جس طرح 2 مفہوم کلی کے عینان میں 4 نسبتوں میں سے ایک تھی اور منحصر تھی, 5ویں کوئی نہیں تھی, اسی طرح 2 مفہوم کلی کی نقیضوں میں بھی 4 ہیں, 5ویں کوئی نہیں ہے. اور تیسرا نقطہ یہ دیا ہے کہ 2 کلی کی عینان میں جو نسبت تھی برہان کی ضرورت نہیں تھی, مسئلہ ضروری تھا, لیکن ان کی نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ محتاج ہے برہان کی, کیونکہ امر نظری ہے. جب کوئی کہے کہ 2 کلی کے نقیضوں میں خود عینان کی طرح تساوی کی نسبت ہے, تو ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ مد دلیل والبرہان علی ذالک, اس پہ دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے, اور چوتھا نقطہ یہ دیا ہے کہ برہان جو ہم لا رہے ہیں اس برہان کا نام ہے طریقہ استقصاء. تو پھر بتایا آپ کو کہ یہ طریقہ استقصاء کیا ہے. طریقہ استقصاء کی وضاحت اس طرح کی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جتنے احتمالات عقلی بنتے ہیں دے دیں, ٹھیک ہے, پھر دلیل کے ذریعے ایک ایک احتمال باطل کرتے جائیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, آخر میں جو احتمال بچ جائے گا اور اس کو باطل نہیں کرو گے, نہیں کر پاؤ گے, اس کی صحت کی دلیل بنے گا. جیسے شراب کی مثال دی کہ وہ حرام ہے اور اس کے چند احتمال آپ کی خدمت میں پیش کیے, اور آخر میں ایک ایک کو باطل کر کے نتیجہ دیا کہ شراب کی حرمت کی دلیل اس کا مسکر ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور پیش مطالعہ کے طور پر یہ باتیں اگلی نقیض بین النسب بین النقیضین کلی کے ساتھ جو مربوط مطلب ہے رکھ کے آنا, مطلب بڑا آسان ہو جائے گا ہمارا. موفق مؤید رہیں, سلامتی و آپ عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.